اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات رنگ و بو میں بہت سی بہاریں مہکے اور خزاں کا شکار ہو گئی، بہت سے سورج ابھرے اور فنا کے گھاٹ اتر گئے، بہت سے چاند چمکے اور پھر گہہ نہ گئے، بہت سے پھول کھلے پھر مرجھا گئے۔ ہاں، ایک ایسی بہار کہ جسے جانے بہاراں کہیں، خزاں اس کے قریب نہ آ سکی، ایک سراج منیر ایسا کہ غروب کی سیاحیاں اس سے آنکھیں نہ ملا سکیں۔ ہاں، طلعت و زیبائی کا ایک ایسا پیکر کہ کوئی دھندلا کا سایہ اس کے جلووں کو گہ نہ سکا، ایک ایسا رشک گلستاں کہ جس کے تلوؤں کو چوم لینے کا شرف رکھنے والی پتیاں بھی مرجھانے سے محفوظ رہیں۔ وہ جان بہاراں، سراج منیر، بدر فلک رسالت، فخر گلزار نبوت، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہر مومن کی نظر کا نور، روح کا قرار اور دل کا سرور ہے۔ قرآن جنہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کہہ کر اہل ایمان کے قریب جاں بتاتا ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے جس کی وسعت لامحدود اور جس کی لطافت بے نظیر ہے۔ جس طرح پرندے آسمان پر اڑتے ہیں مگر اوج ثریا کو نہیں پا سکتے، اس طرح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنے والا اپنی محبت، عقیدت اور ہمت کے مطابق پرواز تخیل کی تیزی کے باوجود سیرت کے کسی ایک گوشہ پر بھی سیر حاصل روشنی نہیں ڈال سکتا۔ حیات طیبہ کی پاکیزگی اور جامعیت ایک ایسی بات تھی کہ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تائید میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشرکین کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اہل ایمان نے ان کی حیات نور کا ذکر جمال، محبت و عقیدت میں ڈوب کر کچھ اس ادا سے کیا کہ تحریروں میں جان پڑ گئی اور لفظ بولنے لگے۔ ان کی سیرت کے لیے لکھنے والے قلم کو رب نے وہ ندرت اور قدرت بخشیں کہ ہر عہد کا ادب عالیہ اس نور ادب سے شرمانے لگ گیا۔ یوں تو ان کی کتاب حیات کا ورق ادب خیز، ادب پرور اور ادب نواز ہے، مگر اس ساعت سعید اور ان لمحات لطیف کا ذکر جب کائنات کا ذرہ ذرہ سراج منیر کے ظہور قدسی سے مہک اٹھا تھا۔ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے اسلامی ادب کا ایک مستقل حصہ بن گیا۔ نظم اور نثر دونوں اصناف میں اہل محبت نے خوب گلفشانیاں کیے۔ ہر سیرت نگار نے ممدوح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہاں میں جلوہ گیری کے بیان میں اپنے فن کا کمال دکھایا ہے۔ لفظوں کے جیسے جیسے نگینے اور ترکیبوں کے جیسے جیسے گلدستے، تشبیہ و استعار کی جیسی جیسی مہک اور منی و ادراک کی جیسی جیسی چمک کسی اہل فن کے دمن میں تھی، اس نے سب کچھ شاہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر کے اپنے عجز کا اظہار کیا ہے۔ یقیناً غالب نے تمام لکھنے والوں کی دلوں کی ترجمان کی تھی۔ غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذشتم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ قرآن کریم کی بیشتر آیات اور تفسیری روایات سے یہ صراحتاً ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نور ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے، اور اللہ نے اسی نور کو سب سے پہلے اپنے نور سے بلا واسطہ پیدا فرما کر مخلوقات کی پیدائش کا سبب قرار دیا۔ عالم اجسام میں جلوہ گر ہونے سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم سے وجود میں آنا خلقت محمدی ہے، اور اس دار دنیا میں رونق افروز ہونا ولادت محمدی، اور 40 برس کی عمر میں وحی الہی سے مشرف ہو کر داعی الحق ہونا بعثت محمدی ہے۔ جس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، وہی نور تمام انبیاء کرام میں انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا۔ اس نور نے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں انتقال کیا۔ پھر یہ نور حضرت عبد المناف میں آیا، پھر یہ نور آپ کے بیٹے ہاشم میں منتقل ہوا، اور یہ نور پھر حضرت عبد المطلب
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کو تفویض ہوا، اور پیر نور حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے فرزند تھے ان کو تفویض ہوا۔ حضرت عبداللہ کی کنیت ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لقب ذبیح ہے۔ باپ کے لاڈلے اور پیارے فرزند تھے۔ ذبیح لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم کھودنے کے وقت منت مانی تھی، اگر خدا تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ میرے سامنے جوان ہوں تو میں ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب ان کے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو ایک رات جب کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس ہی سو رہے تھے، کسی نے خواب میں ان سے کہا کہ عبد المطلب اپنے رب کے لیے جو تم نے منت مانی تھی اس کو پورا کرو۔ عبد المطلب گھبرائے ہوئے اٹھے اور صبح ایک مینڈا ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا۔ دوسری رات پھر حکم ہوا کہ مینڈے سے جو بڑی چیز ہے وہ قربان کرو۔ دوسرے دن ایک بیل ذبح کیا۔ تیسری رات حکم ہوا کہ اس سے اکبر ذبح کرو۔ کہنے والے سے پوچھا اونٹ سے بڑی کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا ذبح کرو جس کی تم نے منت مانی تھی۔ خواب سے بیدار ہو کر شدید غمگین ہو گئے اور اپنی اولاد کو جمع کر کے منت والا واقعہ سنایا اور اعفائے نظر کا عزم ظاہر کر کے ان سے پوچھا۔ ہر ایک نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ کو اختیار ہے، جس کو چاہے قربان کر دے۔ انہوں نے 10 کے نام لکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان میں سے جس کی قربانی تجھے منظور ہے اس کا نام نکال دے، اور قرار ڈال دیا تو قرآن میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اگرچہ سب لڑکوں سے زیادہ ان کے نزدیک یہی پیارے تھے، مگر وہ اس قدرتی فیصلے کے آگے مجبور تھے۔ حضرت عبداللہ جب نظر پوری کرنے کے خیال سے عبداللہ کو لے چلے تو ننیال والے مانے ہوئے اور قریش کے سرداروں نے بھی منع کیا اور کہا کہ اگر آپ نے قربانی دے دی تو آئندہ کے لیے ایک رسم بن جائے گی جس کے لیے آپ کی یہ قربانی حجت ہوگی، اس لیے اپنے رب سے عذر خواہی کرے اور فلاں کائنہ جو حبر کے پاس رہتی ہے ان سے اس کا حل معلوم کرے۔ آپ اس کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اس نے پوچھا تم لوگوں میں نفس کا دید یعنی خون بہا کیا ہے؟ کہا گیا 10 اونٹ۔ اس نے کہا تم اپنے شہر جا کر 10 اونٹوں اور عبداللہ پر قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ زیادہ کر دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا اور 10 اونٹ بڑھا کر قرعہ ڈالتے رہے۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرعہ اونٹوں کی نام نکل آیا۔ لوگوں نے کہا اے عبد المطلب، اپنے خدا راضی ہو گیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم ہرگز نہیں، جب تک 3 مرتبہ اونٹوں کا نام نہ نکلے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، نام اونٹوں ہی کا نکلا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے فدیے میں 100 اونٹ قربانی کر کے اپنی منت پوری کر دی اور ان کو خاص و عام و خوش و طیور کے لیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا بین الذابحین، میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت اسماعیل کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب بہت حسین و جمیل تھے۔ اس واقعے کے بعد آپ کی قدر و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب کو جوان بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی تو آپ عبداللہ کو ہمراہ لے کر بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد المناف کے پاس پہنچے اور ان سے آپ کی شادی کے متعلق گفتگو کی۔ ان کی لڑکی سیدہ آمنہ جو حسب نسب، صورت و سیرت میں قریش کی تمام عورتوں سے افضل تھی، ان کا رشتہ عبداللہ کے لیے طلب فرمایا۔ انہوں نے بخوشی منظور فرمایا اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے پہلے ہفتے ہی سیدہ آمنہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دار بن گئی۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شک و مدر ہی میں تھے کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ قریش کے تاجروں کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ واپسی کے وقت کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ میں منورہ تشریف گئے۔ وہی بیمار ہو گئے اور 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ آپ کو بغداد الحجری یا مقام ابوا میں دفن کر دیا گیا۔
جب دعائیں خلیل اور نبی مسیح کے مجسم بن کر ظاہر ہونے کا وقت ہوا تو سید امنہ فرماتی ہے کہ اس وقت حضرت عبدالمطلب عقابہ میں تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی اور مجھ کو درد زا ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ہولناک آواز سنی جس سے میں ڈر گئی اور مجھ پر خوف طاری ہوا۔ اسی وقت ایک سفید پرندہ ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا بازو میرے سینے پر پھیرا جس کے پھیرتے ہی میرا سب درد اور خوف جاتا رہا۔ پھر میں نے اپنے پاس ایک سفید چیز کا پیالہ بھرا ہوا دیکھا جس کو میں نے دودھ گمان کیا۔ اس وقت مجھے پیاس بھی بہت تھی، میں نے اس کو پی لیا۔ پھر ایک نور سا ظاہر ہوا تو میں نے اپنے پاس چند عورتوں کو پایا جو قد و قامت اور حسن و جمال میں عبد المناف کی بیٹیوں کی نسل یعنی بہت حسین و جمیل تھی۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا اور میں حیران تھی کہ یہ کون ہے اور ان کو کس شخص نے میرے حال کی خبر دی ہے کہ میرے پاس آئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور ہمارے ساتھ جنت کی حوریں ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہے۔ پیر کا دن تھا۔ صبح کا وقت جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی آلودگی نہیں آئی۔ آپ نہایت پاک و صاف طیب و طاہر تھے اور آپ سے ایسی خوشبو آئی جو پاکیزہ اور معطر تھی اور جس سے پورا گھر معطر ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی آپ سجدے میں چلے گئے۔ آپ کی شہادت کی دونوں مبارک انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور باقی سب انگلیاں بند تھی۔ حضرت آمنہ نے اس وقت بہت سے ملائکہ کو دیکھا اور بہت سے عجائبات دیکھے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ شب ولادت میں کعبہ میں تھا۔ قریب وقت سحر میں نے دیکھا کہ کعبہ نے مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا اور تکبیر کہے یعنی سجدہ شکر ادا کیا کہ مجھ کو بتوں سے اور مشرکوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ تمام بت جو کہ کعبہ اور اس کے ارد گرد نصب کیے ہوئے تھے اوندے گر گئے۔ ایوان کسریٰ جو دنیا کی مضبوط ترین عمارتوں میں سے تھا اس میں زلزلہ پڑ گیا اور اس کی 14 مینار گر گئے۔ بحیرہ سادہ دفاتن خشک ہو گیا۔ فارس کا آتش کدہ جو متواتر 1000 سال سے روشن تھا جس میں مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے آپ کی پیدائش کے بعد ایک دم بجھ گیا۔ محسن انسانیت کا ظہور ایسے حالات میں ہوا جبکہ پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں دور وحشت چل رہا تھا اور کہیں شرک اور بت پرستی کی لعنتوں نے مدنیت کا ستیہ کر رکھا تھا۔ مصر اور ہندوستان، بابل اور نینوا، یونان اور چین میں تہذیب اپنے شمع گل کر چکی تھی۔ لیدے کے فارس اور روم تمدنی عظمت کے پریرے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ رومی اور ایرانی تمدنوں کی ظاہری چمک دمک آنکھوں کو حیران کر دینے والی تھی، مگر ان شش محلوں کے اندر بدترین مظالم کا دورہ تھا اور زندگی کے زخموں سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ بادشاہ خدا کے اوتار ہی نہیں خدا بنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جاگیردار طبقوں اور مذہبی عناصر کی ملی بھگت قائم تھی۔ روم اور ایران کے دونوں خطوں میں اس تگڑم نے عام انسان کا گلا اچھی طرح دبوچ کر رکھا تھا۔ یہ لوگ ان سے بڑی ٹیکس، رشوتیں، خراج اور نذرانے وصول کرتے تھے اور ان سے جانوروں کی طرح بھیکاری لیتے تھے، لیکن ان کے مسائل سے ان کا کوئی دلچسپی نہ تھی، ان کی مصیبتوں میں ان سے کوئی ہمدردی نہ تھی اور ان کی گتھیوں کا کوئی حل ان کے پاس نہ تھا۔ ان بالادست طبقوں کی عیاشیوں اور نفس پرستیوں نے اخلاقی روح کو ہلاک کر دیا تھا۔ بادشاہوں کی دل بدل نتن فاتحین کے ظہور اور خونریز جنگوں کی وجہ سے حالات میں جو تموج پیدا ہوتا تھا اس میں بھی کوئی راہ نجات عام آدمی کے لیے نہ نکلتی تھی۔ عام آدمی کو ہر تبدیلی کی چکی اور زیادہ تیزی سے پستی تھی۔ ہر قوت اسی کو اعلیٰ کار بنا کر اور اسی کا خون صرف کر کے اور اسی کی محنتوں سے استفادہ کر کے اپنا جھنڈا بلند کرتی تھی اور پھر غلبہ و اقتدار پانے کے بعد وہ پہلوؤں سے بھی بڑھ چڑھ کر ظالم ثابت ہوتی تھی۔
خود روم اور ایران کے درمیان مسلسل آویزش کا چکر چلتا تھا اور مختلف علاقے کبھی ایک حکومت کے قبضے میں آتے اور کبھی دوسری حکومت ان کو نگل لیتی، لیکن ہر بار فاتح قوت عوام کے کسی طبقے کو خوب اچھی طرح پامال کرتی۔ مثلاً رومی حکومت آتی تو آتش کدے کلیساؤں میں جاتے اور ایرانی راج چا جاتا تو پھر کلیسا آتش کدے بن جاتے۔ پھر دنیا کے اکثر حصوں میں طوائف الملوکی کا دور تھا، نت چکراؤں ہوتے، بار بار گشت و خون ہوتے، بغاوتیں اٹھتی، مذہبی فرقے خون ریزیاں کرتے، اور ان ہنگاموں کے درمیان انسان بحیثیت انسان پوری طرح پامال ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی مشقتیں کر کے بھی زندگی کی ادنیٰ ضرورتیں پوری کرنے پر قادر نہ تھا۔ اسے مظالم کے کلہوں میں پیلا جاتا تھا، مگر تشدد کی خوفناک فضاؤں میں وہ صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تلخ احساسات رکھتا ہوگا، مگر اسے ضمیر کی آزادی کسی ادنیٰ درجے میں حاصل نہ تھی۔ اس کی مایوسیوں اور نامرادیوں کا آج ہم مشکل سے ہی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ماحول کے ایک ایسے آہنی قفس میں بند تھا جس میں کوئی روزن کسی طرح نہیں کھلتا تھا۔ اس کے سامنے کسی امید افزا اعتقاد اور کسی فلسفے یا نظریے کا جگن تک نہیں چمکتا تھا۔ اس کی روح چیختی تھی، مگر پکار کا کوئی جواب کسی طرف سے نہ ملتا تھا۔ کوئی مذہب اس کی دستگیری کے لیے موجود نہ تھا، کیونکہ انبیاء کی تعلیمات تحریف و تاویل کے غبار میں گم کی جا چکی تھی، اور باقی جو شے مذہب کے عنوان سے پائی جاتی تھی اسے مذہبی طبقوں نے متاع کاروبار بنا لیا تھا، اور انہوں نے وقت کے ظالم طاقتوں کے ساتھ سودے گانٹھ لیے تھے۔ یونان کا فلسفہ سکتے میں تھا، کنفیوشس اور من کی تعلیم دم بخود تھی، ویدانت اور بدھ مت کے تصورات اور منوششتر کے نکات سربر گرباں تھے، جسٹینین کا ضابطہ اور سولن کا قانون بھی بس تھا، کسی طرف کوئی روشنی نہ تھی۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حالات کے ایک آہنی قفس میں بند ہو جاتا ہے اور اسے کسی طرح سے نجات کا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو مدنی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خوفناک ترین بحران کا ایک عالمگیر دور تھا جس کی اندھیریوں میں محسن انسانیت کی مشغل یکائنک ابھرتی ہے اور وقت کے تمدنی بحران کی تاریکیوں کا سینہ چیر کر ہر طرف اجالا پلا دیتی ہے۔ خود عرب کا قریب ترین ماحول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین میدان کار بنا، اس کا تصور کیجیے تو دل دہل جاتا ہے۔ وہ عاد و سمود کی ادوار میں سبا اور عدن اور یمن کی سلطنتوں کی سائے میں کبھی تہذیب کی روشنی نمودار بھی ہوئی تھی، تو اب اسے گل ہوئے مدتیں گزر چکی تھی۔ باقی عرب پر دور وحشت کی رات چھائی ہوئی تھی، تمدن کی صبح ابھی تک جلوہ گر نہیں ہوئی تھی، اور انسانیت نیند سے بیدار نہ ہو پائی تھی۔ ہر طرف ایک انتشار تھا، انسان اور انسان کے درمیان تصادم تھا، جنگ و جدول اور لوٹ مار کا دورہ تھا، شراب اور زنا اور جوئے سے ترکیب پانے والی جاہل ثقافتی زوروں پر تھی۔ قریش نے مشرکانہ اور بت پرستانہ مذہبیت کے ساتھ کعبہ کی مجاوری کا کاروبار چلا رکھا تھا۔ یہود نے کلامی اور فقہی موشگافیوں کی دکانیں کھول رکھی تھی۔ باقی عرب فکر کے لحاظ سے ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ مکہ اور طائف کے مہاجنوں نے سود کی جال پھیلا رکھے تھے، غلام سازی کا منحوس ادارہ دم دھڑلے سے چل رہا تھا۔ حاصل موضوع یہ کہ انسان خواہش پرستی کی ادنیٰ سطح پر گر کر درندوں اور چوپایوں کی شان سے جی رہا تھا۔ جو زور والا تھا اس نے کمزوروں کو بھیڑ بکریوں کے گلوں کی طرح قابو میں کر رکھا تھا، اور کمزور قوت والوں کے قدموں میں سجدہ پاش تھے۔ یہ تھے حالات جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ترین تبدیلی کا پیغام لے کر یک و تنہا اٹھتے ہیں۔ ایسے مایوس کن حالات میں کوئی دوسرا ہوتا تو شاید زندگی سے باغ کھڑا ہوتا۔ دنیا میں ایسے نیک اور حساس لوگ بکثرت پائے گئے ہیں جنہوں نے بدی سے نفرت کی، مگر وہ بدی کا مقابلہ کرنے پر تیار نہ ہو سکے اور اپنی جان کی سلامتی لیے تمدن سے کنارہ کش ہو کر غاروں کوہوں میں پناہ گزین ہوئے اور جوگی اور راہب بن گئے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی نیا کو طوفانی موجوں میں ہچکولے کھاتے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کی، بلکہ بدی کے ہلاکت انگیز گردابوں سے لڑ کر ساری اولاد آدم کے لیے نجات کا راستہ کھولا، تمدن کی کشتی کی پتوار سنبھالی اور پھر اسے ساحل مراد کی طرف رواں کر دیا۔ روم اور ایران کی دو بڑی ٹکراتی ہوئی تمدنی طاقتوں نے جو بحران پیدا کر دیا تھا، اسے توڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسری طاقت بن کے اٹھے۔
روم اور ایران کی دو بڑی ٹکراتی ہوئی تمدنی طاقتوں نے جو بحران پیدا کر دیا تھا، اسے توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسری طاقت بن کے اٹھے، اور آہستہ آہستہ یہ تیسری طاقت جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو اس نے روم اور ایران دونوں کو چیلنج کیا، دونوں کی مرہوبین قیادتوں کے تخت الٹ دیے اور عوام الناس کو خوفناک تمدنی قفس سے نکال کر آزاد فضاؤں میں اڑان کا موقع دیا۔ اولاد آدم کے سامنے ایک راہ نجات کھل گئی۔ کاروان زندگی جو رہزنوں کے درمیان گیر کھڑا تھا، وہ پیر فلاح و ارتقاء کی راہوں پر گامزن ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلقۂ خدا کے لیے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے۔ دنیا میں اگر آج ہم مسلمانوں کا وجود ہے تو یہ اسی ہستی کی جانفشانیوں کے طفیل ہے۔ آج اگر سچائی اور نیکی کا کلمہ ہمارے سینوں میں نور افغن ہے تو یہ اسی مقدس وجود کا فیضان ہے۔ آج اگر زندگی کے صلاح و فلاح کے لیے ایک اصولی ضابطہ انسانیت کے سامنے موجود ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا ثمرہ ہے۔ آج اگر زندگی کا ایک بہترین نمونہ و معیار ہماری نگاہوں کے سامنے پرتو انداز ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیش کردہ ہے۔ آج اگر ہماری سینوں میں تحریک اسلام کی احیا کے ولولے کروٹ لے سکتے ہیں تو اسی محبوب شخصیت کی قربانیوں کا جذبہ انگیز یاد سے ہی لے سکتے ہیں۔ آج اگر ہم اسلامی انقلاب برپا کرنے کا انداز و اسلوب سیکھ سکتے ہیں تو اسی خدائی رہنما کی کشمکش کی رودات سے ہی سیکھ سکتے ہیں۔ آج اگر ابن آدم کو حقیقت کی شعور افزا کرنیں، اخلاق کی لازوال قدریں اور زندگی کی فلاح کی اٹل اصول ہاتھ آ سکتے ہیں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ سے ہی ہاتھ آ سکتے ہیں۔ محسن انسانیت جیسے داعی اور معلم اور مربی اور قائد اگر نام مبعوث ہوا ہوتا تو یہ کبھی وقار عظیم اس دور ظلمت و جہل میں سر انجام نہ پا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ساری انقلاب کے روح تھے۔ آج دوشنبہ ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ چشت کا وقت ہے۔ مکہ کا بوڑھا سردار کعبۃ اللہ کے طواف میں مغروق ہے۔ اس پر وفتگی کی سی کیفیت طاری ہے۔ اس عالم میں اس کی نگاہیں اچانک حرم کعبہ کی دروازے کی طرف اٹھتی ہے۔ ان کے مرحوم بیٹے سردار عبداللہ کی کنیز برقع دیوانہ وار بکتی چلی آ رہی ہے۔ وہ زیر لب گنگناتے ہیں، خدایا خیر ہو۔ برقع بالکل قریب آ جاتی ہے، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، چہرہ گلنار ہو رہا ہے۔ وہ سردار مکہ کو کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر بے اختیار پکار اٹھتی ہے، سردار مبارک ہو، ملکن حضور کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ جاتی ہے، خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں، وہ کچھ سنے بغیر کہی جا رہی ہے، سردار ملکن حضور نے آپ کو بلایا ہے، جلدی چلیے میں جا رہی ہوں۔ کتنا پیارا بچہ ہے، چاند سا چہرہ، سرمگی آنکھیں، نہایت صاف ستھرا بدن۔ سردار اس سے عجیب بھینی بھینی خوشبو کی لپٹے آ رہی ہے۔ ملکن حضور کا سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس میں بجلیاں سی کون رہی ہے۔ بوڑھے سردار کے لیے وہ فر مسرت سے سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے ہیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر کعبے کا غلاف تھام لیتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں، تو نے مرحوم عبداللہ کے گھر میں چراغ روشن کیا ہے، آمنہ کو بیٹے سے نوازا ہے، مجھے بڑھاپے میں سہارا دیا ہے، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ وہ تھوڑی دیر تک زیر لب دعا کرتے رہتے ہیں، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ آج مکہ معمول سے زیادہ حسین اور بیت اللہ پہ ہاتھ پرجلال دکھائی دیتا ہے۔ ہواؤں میں کیف و مستی کی لہریں ہیں، فضا ہمر آلود ہے، آسمان جذب نظر اور ماحول پرکشش ہے، اور جناب عبدالمطلب کا وجدان بیدار ہے۔ وہ حرم کعبہ کی سرگوشیاں سنتے ہیں جو کہہ رہا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے جس کے انتظار میں کائنات صدیوں بے تاب رہی ہے، جس کی جھلک دیکھنے کو ستارے مضطرب، مہتاب بے قرار، آفتاب سدا گردش میں رہا ہے، جس کے پاؤں چومنے کے لیے زمین کا ذرہ ذرہ چشم بھرا ہے۔ سردار مکہ آپ کو مبارک ہو، رحمت للعالمین کا نور آپ کے گھر میں ذو فشاں ہوا ہے۔ سردار عبدالمطلب سیدنا آمنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایسی بھینی بھینی خوشبو ان کا استقبال کرتی ہے جس سے وہ آج تک نہ آشنا تھے۔ وہ اس کمرے سے باہر رک جاتے ہیں جس میں سیدنا آمنہ پلنگ پر دراز ہے۔ انہیں بوڑھے سردار کے آنے کی اطلاع ملتی ہے۔
تو برکہ کے ذریعے مبارکباد کا پیغام بھیجتی ہے اور ساتھ ہی اندر آنے کے لیے کہتی ہے۔ جناب عبد المطلب کمرے کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ ان کی بہو ایسے موقع پر بھی صحت مند نظر آتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر نومولود کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ نہایت خوبصورت چہرہ، سرمگی آنکھیں، چمکتی ہوئی پیشانی اور معطر بدن دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ فرتے محبت سے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پھر سینے سے لگائے ہوئے بیت اللہ میں آ جاتے ہیں اور وہی تھوڑی دیر تک دعا مانگنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ ہاشم کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹی کی ولادت پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ یہ خبر سنتی ہی اپنے آقا کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور اسے بھتیجے کی خوشخبری دیتی ہے۔ متمول چچا فرت مسرت سے کہتا ہے، صوبیہ تم نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، میں تمہیں آزادی کا پروانہ دیتا ہوں، جاؤ تم آج سے آزاد ہو۔ صوبیہ پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، اس لیے سم بکم کڑی آقا کا منہ تک رہی ہے۔ ابو لہب اس کی حالت دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی یہ حالت بدل جاتی ہے تو آقا سے پوچھتی ہے، آقا کیا آپ نے واقعی مجھے آزاد کر دیا ہے؟ ابو لہب ہاں، اپنے بھتیجے کے صدقے میں تجھے آزاد کر دیا ہے۔ صوبیہ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ ابو لہب جب تک آمنہ اپنے بیٹے کے لیے دائی کا بندوبست نہ کر سکے تم اس کو دودھ پلاؤ۔ صوبیہ میں نے 2 سال قبل آپ کے حکم سے آپ کے ننھے بھائی حمزہ کو دودھ پلایا تھا، اب میں آپ کے بھتیجے کو بھی خوشی سے پلاؤں گی۔ ابو لہب میں تمہیں اس کی مزدوری بھی دوں گا۔ صوبیہ خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے۔ سیدنا آمنہ 3 روز تک اپنے لال کو دودھ پلانے کے بعد اسے صوبیہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ سردار عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد کے بے شمار پیغام ملتے ہیں۔ وہ 7 دن کے بعد قربانی کرتے ہیں اور قریش کو دعوت دیتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع پرتکلف قانون سے کی جاتی ہے۔ خوشی کی مروجہ رسوم کے ساتھ جشن ولادت نہایت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ جب لوگ دعوت سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک آدمی پوچھتا ہے، سردار آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب محمد۔ لوگ یہ سن کر متعجب ہو جاتے ہیں، بہت عجیب و غریب نام ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، ہاں بہت ہی عجیب و غریب۔ دوسرا بول اٹھتا ہے، اتنے میں کوئی پوچھتا ہے، سردار آپ نے مروجہ خاندانی ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں پسند کیا ہے؟ عبد المطلب میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی تعریف کا مرکز ہو، آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی پیارا ہو اور مخلوق کو بھی۔